اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور پڑھائی بھی بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس ہشتم 8th کلاس کے بچوں کا ہم لوگ سبق نمبر 19 کر رہے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 113 پہ ہے۔ سبق کا عنوان ہے ابتدائی طبی امداد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے اس کے الفاظ معنی کیے، پڑھائی کی، تشریح کی۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم اس سبق کے خلاصہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ خلاصہ لکھنے کے اہم نکات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر سبق کے خلاصے والے لیکچر میں یہ اہم نکات میں بتاتی ہوں جن کو ذہن نشین، صرف آپ نے یہ نہیں کہ رٹا لگا کے ان کو ذہن نشین کر لیں، اس کو سمجھنا اور اس کو پھر عمل پیرا ہونا آپ کا بہت ضروری ہے۔ اس کے مطابق خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ آپ کو سارا میں بتاتی بھی ہوں، پڑھ کے بھی سناتی ہوں، پھر آپ سے لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لکیر کے فقیر نہیں بنانا۔ خلاصہ لکھنے کے اہم نکات پہلے میں بتا دوں۔ کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھتے وقت اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ خلاصہ کل سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیراگراف کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہم نکات مختصراً ایک ہی پیراگراف میں لکھیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دوں، کئی باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں، کسی بھی سبق کا 1/3 کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ اسی سبق کو آپ لیں، ابتدائی طبی امداد اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کا 4 سے 5 پیجز پر آئے گا۔ تو آپ اگر جب اس کا خلاصہ لکھیں تو آپ کا 1.5 اینڈ میکسیمم 2 پیجز اس پہ آنا چاہیے۔ مطلب 2 پیجز مین کہ دونوں سائڈ اس کی، نہ کہ مطلب فل ورک کے، مطلب آپ اوراق کہہ لیں یا پیجز فل کہہ لیں، نہیں، سائڈیں ان کی دونوں میکسیمم یا 1.5 1/3 اتنا ہی ہوتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ آپ نے سبق کا خلاصہ لکھتے وقت جو پیراگراف کی ترتیب تھی اس کو مد نظر ضرور رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایڈ والی بات آپ پہلے بتا رہے ہیں، درمیان والی آخر میں اور آخر والی آپ شروع میں، یہ ایسے نہیں کرنا۔ پیراگراف کی ترتیب اور اس کے اہم نکات کو آپ نے صرف بیان کرنا ہے۔ ہاں، اور سبق کے اندر ایک اور چیز بتائیں کہ کوئی حوالہ جات کے اشعار آ گئے، کوئی آپ کو کہاوت، کوئی کہانی، کوئی سٹوری، کوئی افسانہ آ گیا تو اس کو آپ نے مکالمہ کی صورت میں بھی نہیں بیان کرنا۔ آپ نے کوئی مکالمہ آ گیا، آپ نے مختصراً اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اور ایک ہی پیراگراف میں، آپ نے دیکھا ہے سبق جو ہوتے ہیں مختلف پیراگراف میں ہوتے ہیں، لیکن خلاصہ آپ نے ایک ہی پیراگراف میں بیان کرتے جانا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم اس سبق کے خلاصہ کی طرف آ جاتے ہیں، ابتدائی طبی امداد۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے حسب معمول روزانہ کی، جو آپ کہہ لیں ان کی روزانہ کی طرح کھیل کے تفریح کے وقت گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے۔ 2 بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے اور بہت زور سے ٹکرا کر گرے۔ اس زور سے ٹکرا کر گرے کہ ان کے ارد گرد کئی بچے اکٹھے ہو گئے اور وہاں پی ٹی سر اعظم بھی پہنچ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو کافی تکلیف ہے، تو انہوں نے ایک ڈبہ منگوایا۔ اس ڈبے میں سے انہوں نے ایک سپرے اس پر کیا تو بچوں کی تکلیف کم ہوئی اور وہ کلاس میں چلے گئے۔ بچے بہت حیران ہوئے اس ڈبے کے بارے میں اور انہوں نے سوچا کہ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔
اب بریک کے فوراً بعد ہی ان کا پی ٹی کا پیریڈ تھا۔ تفریح کے بعد جب وہ پی ٹی کے پیریڈ میں گئے، ساراسم سے وہ کھیلنے کی بجائے یا کچھ وہ اس سے جو ڈبہ تھا اس کے بارے میں پوچھنے لگے یہ کیسا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ابتدائی طبی امداد کا ہے، جو کسی بھی تکلیف یا حادثے کی صورت میں سب سے پہلے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ڈبہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں بچے ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں جن کے جوابات میں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو ہے بتاتا چلوں کہ یہ ڈبہ جو ہے وہ بچوں سے لے کے بزرگوں تک کسی کو بھی کسی وقت گھر میں حادثے سے لے کر روڈ حادثہ یا آپ کھیتوں تک بھی کہہ دیں وہاں استعمال ہوتا ہے یہ ابتدائی تعلیم کے لیے۔ تو اس میں سے اب دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی آپ دیکھ لیں کہ سڑک پر کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو سڑک سے اٹھا کر سائڈ پہ اس کا خون بند کرنے کے بعد اس کی ٹوٹی ہڈی کو ایک بڑے اچھے انداز میں اس کو باندھنے کے بعد ہم لوگ اسے اسپتال کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ یہ روڈ حادثے جو آپ کہہ لیں کہ سڑک پر حادثہ ہے اس کی، پھر اس کے بعد جلنے کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جلے ہوئے پر ہم فوراً پانی ڈالتے ہیں، تو پانی کے بعد ہم اس پہ مرہم لگاتے ہیں، پھر ہسپتال کی طرف روانہ کرتے ہیں اگر زخم زیادہ گہرا ہے تو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں کسی کو کرنٹ لگ جائے تو کرنٹ لگنے کی صورت میں سب سے پہلے مین سوئچ آف کریں، مین سوئچ بند کرنے کے بعد اس کو کسی موٹے کپڑے سے ہاتھ لگا کر اسے علیحدہ کریں اور اسے جلد از جلد اسے اوندا لٹانے کے بعد سیدھا لٹانے کے بعد اسے ہسپتال لے کے جائیں جلد از جلد۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر پانی میں ڈوب جائے کوئی تو پھر اس کو اوندا لٹائیں پانی سے نکال کر فوراً، اس کا پیچھے سے اس کے تھپتھپائیں تاکہ پیٹ کا جو زیادہ پانی ہے وہ نکلے۔ اس کے بعد اسے بھی ہسپتال آپ کو لے کے جانا چاہیے۔ اس کے بعد سانپ کے لیے کہتا ہے کہ کھیتوں میں زیادہ کاٹے جاتے ہیں تو باہر شخص اس کو زور سے باندھ دیں تاکہ باندھنے کے بعد وہاں کٹ لگا دیں تاکہ جو زہریلا خون ہے وہ جلد از جلد نکل جائے اور پھر اسے اسپتال منتقل کیا جائے۔ اس کے بعد بچے پوچھتے ہیں اس ڈبے کو استعمال کون کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس ڈبے کو وہی شخص جو ٹریننگ لیتا ہے وہی استعمال کر سکتا ہے۔ کچھ سرکاری محکمے جو ہیں وہ شہری دفاع کے محکمے ہیں جو اس کے لیے ابتدائی طبی امداد کا عملہ ہے، شہری دفاع کے عملہ ہے، وہ ٹریننگ دیتا ہے۔ اور یہ پاکستان وہ چاہے جنگ دفاع امن ہو، جنگ کا موقع ہو، کہیں بھی ہو تو وہ ہر وقت اس کام کے عوام کی قوت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا رہتا۔ پاکستان میں یہ ادارہ 1951 میں قائم ہوا۔ اس کے علاوہ کئی قومی اور بین الاقوامی ادارے ہیں جو ان کو کئی کورسز کرواتے ہیں، جو نہ صرف قدرتی آفات بلکہ جو عام شخصیات ہیں جو شخصیات آفات پیدا کرتی ہیں ان سے بھی نمٹنے کے لیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس قابل ہو جاتے ہیں اس ٹریننگ کے بعد۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ادارہ بہت اہم ہے، تو ان کی کاوشوں ان کی کوششوں سے ہم اگر فائدہ اٹھائیں تو بہت سارے شہری جو ہیں وہ دفاع کی تربیت حاصل کر کے رضاکار بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہنگامی صورتحال میں وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ لوگوں کے کام آ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ اس کا خلاصہ تھا، ایک تہائی میں بیان کرنا ہے، اپنے مختصراً اس کو بیان کرنا ہے، ساری چیزوں کو اپنے مختصراً بیان کرتے ہوئے اس کا اختتام کر دینا ہے۔ ایک تہائی ہونا چاہیے، ایک ہی پیراگراف میں ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ جو پیراگراف ہیں ان کی ترتیب مختصراً بیان کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ کو خلاصے کے اس لیکچر سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اس کو سنیں، اس کو لکھیں، اپنے استاد کو چیک کروائیں، پھر کامنٹ باکس میں مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایسی سبق کے اگلے لیکچر میں، تب تک اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔